آج میری سہاگ رات تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ میں اس لیے پریشان تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی ایک خراب لڑکی سمجھنا شروع کر دے گا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی اس کے دل میں پہلی بات یہی آئے گی، کیونکہ ساری زندگی مجھے لوگوں نے غلط ہی تو سمجھا تھا، اور اس کی وجہ بھی بہت بڑی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرا دوپٹہ میری دلہن کے لباس سے بہت بڑا تھا۔ اس دوپٹے سے میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن کب تک چھپا پاتی؟ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں ادھر ادھر ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں بے ہوش ہی ہو جاؤں گی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ میرا جائزہ لے رہا ہے، اور اب اس کی زبان سے وہی لفظ نکلے گا جو میری روح پہ بہت بڑا زخم لگا دے گا۔ لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو میں حیران رہ گئی اور فوراً اس کے سامنے اپنا سب کچھ۔ میرا نام اقرا ہے، میری عمر 13 سال تھی۔ میں بہت کم عمر تھی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی تھی جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے اندر نسوانی حسن بہت زیادہ تھا۔ میری ماں بہن بھی مجھے باتیں سنایا کرتی تھی۔ میری چھوٹی سی عمر میں ہی مجھے اتنا بڑا دوپٹہ دیا کرتی تھی، میں اس دوپٹے کو سنبھال نہیں پاتی تھی، اور دوپٹہ اکثر مجھ سے ادھر ادھر گر جاتا تو میری امی میرے منہ پہ تھپڑ مارتی اور مجھے ڈانٹتی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میری اور بھی بہنیں تھیں، میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھی جو بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ میں نے باقی لڑکیوں کو ایسا نہیں دیکھا تھا، کم سے کم میری عمر کی لڑکیاں تو ایسی نہیں لگتی تھی۔ اب تو میری امی نے کپڑوں کے ساتھ دوپٹے نہیں بلکہ چادریں بنانا شروع کر دی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے گرمی لگتی ہے۔ امی کہتی تھی کہ گرمی گئی بھاڑ میں، اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھنا، نہیں تو کسی دن تیرے پیچھے کوئی مصیبت ہمارے گھر میں آ جائے گی۔ چاند رات پہ میری ساری بہنیں بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی چلوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت بہت رش ہوتا ہے بازاروں میں، ادھر ادھر کے سارے لڑکے لفنگے آئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، رش میں تو مزہ آتا ہے، میں نے بھی اپنے لیے چوڑیاں اور چیزیں لینی ہے۔ میری بہن نے کہا کہ تجھے لے کر جائیں گے تو شہر کے سارے لڑکے تیری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمیں شرمندہ نہیں ہونا، تو گھر بیٹھ، ہم تیرے لیے سامان لے آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگر میں ایسی تھی تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو کسی کے جسم میں چربی زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی بہت پتلا ہوتا ہے۔ اگر میرا نسوانی حسن زیادہ تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری امی مجھے میری پسند کی کوئی چیز بھی کھانے نہیں دیتی تھی۔ مجھے املی اچار کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ یہ ساری چیزیں مجھ سے دور رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی پہلے ہی تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اگر کھٹی چیزیں کھائے گی تو اور بھی بڑی بھینس بن جائے گی۔ اپنی امی کے منہ سے یہ لفظ سن کے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب میری بہنیں مجھے بھینس اور گائیں کہہ کے بلاتی تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن میری ایک کزن نے مجھ سے بہت ہی الٹی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ جو تمہارا حال ہو رہا ہے نا، تمہیں ملک پیک والے اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ بات سن کر تو میں غصے سے لال پیلی ہو گئی، اس سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور میرا دوپٹہ گر گیا۔ ہم لوگ ایک کزن کی شادی میں تھے، سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے۔ لوگوں نے میری امی سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ سب سے ایک طرف رہتے ہیں، زیادہ آنا جانا بھی نہیں کرتے، اور اس کو تو آپ کبھی بھی کہیں لے کر نہیں جاتی، کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس کی پہلے شادی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں اور یہ طلاق لے کے واپس آ گئی ہے۔ میری امی نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس اس دن کے بعد سے تو میری امی نے مجھے کسی بھی شادی میں لے جانا ہی بند کر دیا، اور یہ وہی عمر تھی کہ جب شادیوں میں جانے کا انسان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ تیار ہو کے اچھے کپڑے پہنیں گے، سب کو دیکھیں گے، سلام دعا کریں گے، کھانا پینا ہوگا۔ لیکن میری امی نے اب مجھے کہیں بھی لے جانے سے توبہ کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ میں جوان ہونے لگی تو میری مصیبتیں اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ میری امی کو ہر 6 مہینے بعد میرے کپڑے بنوانے پڑتے تھے۔ اب تو وہ میرے کپڑوں کے اندر اتنا کپڑا رکھتی ہیں کہ اگر مجھے کپڑے تنگ ہو جائیں تو وہیں سے سلیکٹ سلائی کے کپڑوں کو بڑا کر لیا جائے۔ وہ کہتی تھی کہ تیرے باپ کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور میں تیرے لیے ہر 6 مہینے بعد نئے کپڑے نہیں بنوا سکتی۔ میرے کپڑے بہت جلدی پھٹ بھی جاتے تھے اور ایک ہی جگہ سے پھٹتے تھے۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایک دوائی ہوتی ہے، گولیاں ہوتی ہیں، ان سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر تو وہ گولیاں کھا لے گی تو تیرا نسوانی حسن کم ہو جائے گا اور تو بھی عام لڑکیوں کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ میں نارمل نہیں تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرے، مجھے کسی طرح وہ گولیاں منگوا کے دے دیں۔ میں اسے
اسے پیسے دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھائی سوال نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں کہہ دوں گی کہ میری کسی دوست کو چاہیے، اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے ابھی سے ہی بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے بھائی کو بتاتی کہ مجھے یہ گولیاں چاہیے، اس کا بھائی سمجھ جاتا کہ میرے لیے ہی منگوا رہی ہے، کیونکہ میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا اور بچپن سے ہی میں سب لوگوں کی آنکھوں میں آ جاتی تھی، کیونکہ میرا وجود ہی ایسا تھا۔ میں ساری ساری رات روتی تھی۔ کہنے کو میری 3 بڑی بہنیں تھیں، بڑی بہنیں بھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی تھی۔ میری 2 بہنوں کی منگنی ہو چکی تھی، ایک بہن کی شادی ہو گئی، گھر میں رشتے آنے لگے۔ میری تیسری والی بہن بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے 16 جماعتیں پڑھوں گی پھر شادی کروں گی، اور اس نے کہا کہ آپ اقرا کی شادی کروا دیں، ویسے بھی اس وقت اس کے جو حالات ہیں، اس کا رشتہ ہو جائے گا تو بہتر ہے، اس کا رشتہ تلاش کرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میری امی نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا کہ اور کیا تو پڑھنا چاہتی ہے؟ پہلے ہی اسکول کالج میں تیری وجہ سے ہمیں بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور تجھے بھی۔ اب تو کیا چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکری کرنے بھیجوں تاکہ سارا معاشرہ تجھ پہ ہنسے اور ہماری بھی ہر جگہ رسوائی ہو؟ میں نے کہا کہ امی اگر میں اتنی بری ہوں تو مجھے جان سے مار دیں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری امی نے کہا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتوار کو تیار ہو جانا اور کالے کپڑے پہننا تاکہ تیرا وجود تھوڑا کم دکھائی دے، لڑکے والے آ رہے ہیں، اگر تو ان کو پسند آ گئی تو تیری شادی کروا دوں گی، پھر تو جانے اور تیری آگے کی زندگی۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اپنی مصیبتوں سے تجھے خود لڑنا ہوگا۔ ایک دن میرے چاچو کا بیٹا آیا ہوا تھا جو ہمارا کزن تھا، لیکن عمر میں اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ صحن میں بیٹھا تھا اور میری امی اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو سیدھا میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ دفع ہو جا اپنے کمرے میں، نکل جا یہاں سے، کیا کر رہی ہے تو؟ میں نے کہا امی میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے کہا تو مت لگا جھاڑو، تو ایسے کام مت کیا کر جس کے لیے تجھے زمین پہ بیٹھنا پڑے، اٹھ جا یہاں سے۔ اس لڑکے کے سامنے امی نے میری اتنی بے عزتی کر دی، وہ بھی کیا سوچتا ہوگا، میں اس سے 3-4 سال بڑی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں کمرے میں بھاگ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ بعد میں امی نے مجھے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھا ہے، بیل بنتی جا رہی ہے اور پھر اس کے سامنے جھاڑو پھیر رہی تھی، اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے تجھے؟ میں نے کہا کہ میں اپنا آپ میں نے کس کو دکھانا تھا، وہ تو بچہ ہے۔ امی نے کہا کہ بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، تو بھی جوان ہے، خبردار جو آئندہ کسی کے سامنے آئی تو بس کرتی ہوں تیرا کچھ، بلاتی ہوں رشتے والوں کو، جلدی بلاتی ہوں، کیونکہ اب جلدی جلدی جان چھڑوانی پڑے گی تجھ سے۔ میں اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی۔ اگلے دن گھر میں میری ایک خالہ آئی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے انفیکشن ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس میں کوئی دوائی ڈالو، نہیں تو بڑھ جائے گا۔ ان کو کیا بتاتی کہ اس درد کی کوئی دوائی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، بولتی بھی تو کیا بولتی، اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں، وہ بھی سب سے چھوٹی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ میری امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا، اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آئے، وہ اس سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے کر آئی تو بہت بڑا تھا۔ میں نے کہا کہ امی میں اس دوپٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ امی نے کہا کہ سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھنا، زیادہ نیچے مت جھکنا۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی، پر انہوں نے مجھے دوپٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے کہا کہ 15 منٹ بعد چائے لے کر باہر آ جانا۔ لڑکے والے آ چکے تھے، لڑکے کی ماں، خالہ اور دادی آئی تھی، وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی، اس نے کہا کہ یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں اور ان کا گھر مردوں سے بھرا ہوا ہے، کیا بنے گا تیرا وہاں؟ تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کے رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ کیا کرتے تھے، جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، وہ بن کے گھومنا پڑے گا۔ وہ بری طرح سے ہنسنے لگی اور اس کے ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں لگ رہی تھی۔ 15 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو جس طرح سے میں باہر آئی تھی، ظاہر ہے انہوں نے مجھے دیکھ کے عجیب سا ہی رد عمل دینا تھا، پر جب میں صوفے پہ بیٹھی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا تھا، کچھ میں خود بھی لاپرواہ تھی اور کچھ مجھ سے یہ دوپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہن برا نہ منائیے گا، لیکن آپ کی بیٹی کی کیا پہلے شادی ہو چکی ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ نہیں، اس کی شادی کہاں سے ہوگی، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، وہ تو تیسرے والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے تو اس کی شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو شادی شدہ لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے 2-3 بچے ہیں، جیسے دودھ پلانے والی ماؤں کا حال ہوتا ہے، بالکل ویسی لگ رہی ہے یہ تو۔ کواری لڑکیاں تو ایسی نہیں لگتی، کواری لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں، مانا کہ شادی کے بعد عورت کا
وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور جسمانی ساخت بھی بدل جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا۔ میری امی نے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو قسم دینے کو تیار ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں ہمیں تو معاملہ اور ہی لگ رہا ہے، ہمارا بیٹا بڑا لاڈلا ہے، اور پھر آج کل تو ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کے بھی لوگ منہ بھر بھر کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائیں گے تو ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رشتے سے انکار ایسے نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ فون کر کے بعد میں بتا دیں گے، اور فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے تو منہ پر ہی انکار کر دیا، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے۔ وہ لوگ تو چلے گئے، پر امی نے مجھے تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے اتنے سارے رشتے ریجیکٹ ہوئے، لیکن اس دفعہ جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ارے میں ایک اچھی عورت ہوں، ساری زندگی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں بن کے گزاری، اور صرف تیری وجہ سے مجھے ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا۔ پھر میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور چوری چوری وہ مجھے دوائیں پکڑا دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری دوائی آ گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں دو مجھے۔ میں نے ادھر دیکھا نہ ادھر، اور ایک ساتھ ہی 4 گولیاں اکٹھی کھا لی۔ میری دوست نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، ایسے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا خراب ہوگی، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں جلدی جلدی ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیماری نہیں ہے، پر میرے لیے عذاب اور مصیبت بن چکی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ بس تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میرے کانوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں تھیں، میں نے وہ اتار کر اسے دینے کی کوشش کی کیونکہ میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، نہیں چاہیے مجھے یہ، بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میری دوست چلی گئی، میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھی۔ رات کو پھر میں نے گولیاں کھا لی۔ 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پہ تھوڑا رحم آ جائے گا کیونکہ میری طبیعت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس سے ہی بیگانی ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی کمرے میں آئی، انہوں نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر میں پڑی تھی، میری حالت ابھی بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں، تو جان بوجھ کے سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں بڑی موٹی تازی لڑکی ہوں۔ ہیں شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، کچھ بھی کیا ہوتا پر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دی اور اوپر سے پانی پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تو نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو کسی رنڈوے 3 بچے کے باپ سے تیری شادی کروا دوں گی، پھر سنبھالتی رہنا غیروں کے بچے۔ 1.5 مہینے تک پورے گھر میں کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، میری اوقات ایسے کر دی جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں، کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے مجھ سے، کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکے کی ماں اندھی تھی، ان کے ساتھ ان کی ایک بھتیجی بھی تھی۔ اس نے ان کو بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھی کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی، اس نے بھی کہنا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے، کیا تم بچوں کو دودھ پلاتی رہی ہو یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کے ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آ ہی جائیں، لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پہ اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس ٹائم وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے، اس کا دل مت دکھاؤ۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی، میری بہن کی شکل ایسے بن گئی جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہو۔ پہلی دفعہ ایسا لگا کہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ تو آنکھوں سے اندھی تھی،
اگر مجھے دیکھ لیتی تو شاید کبھی بھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، وہ مجھے شکل سے ہی بہت غصے والا لگ رہا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اور میری ساس نے بھی بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے، جلدی غصہ ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اچھی سی صابر ساغر سے لڑکی چاہیے تھی۔ میں رخصتی میں بالکل خاموش تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آج میری سہاگ رات تھی، شوہر آنے والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کرے گا، پر مجھے سننی ہوں گی اور ساری زندگی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں تو ڈر گئی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور اب وہ شلوار اور کرتے میں تھا۔ اس نے آ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا کہ ماشاء اللہ، اور پھر کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی سب کچھ نارمل طریقے سے کیوں چل رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور کہا کہ آپ کو اپنا تحفہ پسند آیا۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا کہ آج ہماری شادی کی شروعات ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ میرا شوہر ابھی تک نارمل تھا، پھر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، شاید کوئی اسے شادی کی مبارک دے رہا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن لی، وہ بدلے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اچھی ہمسفر ملی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوش ہوں میں اس کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے، ایسی عورت تو ہر مرد کو چاہیے ہوتی ہے۔ میرے تو خواب پورے ہو گئے، میں نے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی مانگی تھی جو اتنی ہی خوبصورت ہو، اور پھر بیوی آپ کی پسند کی ہو تو زندگی تو اچھی گزرتی ہے نا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اس کی پسند کی ہوں اور اس کو ایسی بیوی چاہیے تھی۔ شادی کے 3-4 دن بعد میری امی نے ہم لوگوں کی دعوت رکھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری امی نے فوراً مجھے پیچھے سے کہا کہ یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اوپر کوئی بڑا دوپٹہ کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو دوپٹہ ہے سوٹ کے ساتھ کا وہ میں نے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، اور میرے شوہر کو ایسے ہی پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھی۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے اقرا میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے پھرانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر کرنے کا بھی نہیں کہا، اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے، بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے، کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے عجیب بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ رہا ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا، آج ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر کا رویہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں، شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور ان کو یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پہ بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس نے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کمتر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔